بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی آن لائن یوٹیوب چینل۔ میں ہوں اللہ بخش فاروقی، اور یہاں ہم سیکھ رہے ہیں آسان دین کورس، آسان عقائد کا آج 5واں لیکچر ہے، اور ہم الایمان بالملائکہ والجان اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ فرشتوں کے بارے میں اور جنات کے بارے میں ہم سنیں گے، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرشتے جو ہیں وہ اجسام نوری ہیں، وہ نور سے بنے ہیں۔ فرشتے حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ نہ قصدن، نہ سہون، نہ خطان، کسی بھی طرح سے وہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، مختلف کام ان کے ذمے ہیں، جس طرح وحی لانا ہے انبیاء کرام کی طرف، بارش برسانا ہے، رزق پہنچانا ہے۔ نام اعمال لکھنے والے 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ انسان کی دشمنوں سے حفاظت پر فرشتے مامور ہیں۔ قبر میں مردوں سے سوال و جواب کرنے پر کچھ فرشتے مامور ہیں، منکر و نکیر جن کو کہا جاتا ہے، اور بعض روح قبض کرنے پر مامور ہیں، اور بہت سارے یعنی زیادہ جو تعداد ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا ہے۔ جو درود پڑھے جاتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی درود پڑھتا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ درود لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ویسے خود بھی فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور اس طرح بعض فرشتوں کی ڈیوٹی سور پھونکنا ہے، اللہ پاک کے حکم سے وہ سور پھونکیں گے۔ ان کی کل تعداد کتنی ہے یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، مگر مشہور جو 4 فرشتے ہیں ان کے یہ نام ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، ان کا کام انبیاء کرام کے پاس وحی لانا ہے، اور فرشتوں کے لشکروں پر جو ہے یہ مامور ہیں۔ اور دوسرے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، رزق پہنچانا، بارش برسانا، یہ ان کے ذمے کام ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں، جن قوموں پر عذاب نازل ہوئے ہیں تو یہی فرشتے جو ہیں وہ عذاب لے کے آتے ہیں، اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ان کو سور بھی عطا فرمایا ہے، جو کہ جانور کے سینگ کی طرح گول ہے، اور اس کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے یعنی جو گولائی ہے وہ آسمان اور زمین کی جو چوڑائی ہے اس کے برابر ہے، یعنی اتنا بڑا وہ سور ہے جو کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جو ہے اس کو پھونکیں گے۔ یہ قرب قیامت جو ہے سور پھونکا جائے گا، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور چوتھے فرشتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کے ذمے روح قبض کرنا ہے۔ تمام جانداروں کی جو روحیں قبض کی جاتی ہیں وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے ہیں۔ کسی بھی فرشتے کے ساتھ ادنا سی گستاخی کرنا یہ کفر ہے۔ بعض لوگ دشمن کو آتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں عزرائیل آ گیا، تو یہ کلمہ جو ہے یہ قریب کفر ہے۔ اگر توہین کی وجہ سے کہا ہے تو کلمہ کفر بھی ہو سکتا ہے، تو اس کلمے سے بچا جائے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں مانتا کہ فرشتے وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تو یہ کلمہ کہنا بھی کفر ہے، بندہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں
جنات کے بارے میں کہ جنات آگ سے بنے ہیں اور ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں اور ان میں کافر بھی ہیں۔ یہ مرتے جیتے کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور بھی بہت سارے مقامات پر جو ہے جنوں کا ذکر ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور عقیدہ ہے ہمارا ان کے بارے میں کہ ان کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص جنات کے وجود کا انکار کرے تو یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقائد سمجھنے اور ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔